السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مومن خان کی غزل۔ اس کی پہلی غزل ہم نے مکمل کر لیا، اس کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ غزل کی دراصل ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی، یہاں پہ یہ جو غزل ہے، یہ دوسری غزل، یہ غزل مسلسل ہے، کیونکہ شاعر نے اس میں ایک ہی بات کو دہرایا ہے۔ غزل مسلسل آپ کو یاد ہوگا کہ غزل مسلسل اس غزل کو کہتے ہیں جو ایک ہی موضوع پہ کہی جائے۔ اس غزل میں بھی ایک ہی موضوع کو دہرایا گیا ہے، یعنی عاشق اپنے محبوب کو پرانی باتیں یاد دلاتا ہے، یعنی کہ اسے پرانی باتوں کو بار بار اس سے یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے غزل مسلسل ہے۔ شاعر مطلع میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں تم میں جو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے عہد و قرار لیا تھا، یعنی جو ہم نے وعدے کیے تھے ایک دوسرے سے اور ان وعدوں کو پورا کرنے کی قسمیں کھائی تھی، مجھے وہ سب یاد ہے، نہ جانے تمہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ یعنی جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو عہد و قرار لیے تھے، وہ سب مجھے یاد ہے، اور ان وعدوں کو نبھانے کی قسمیں بھی کھائی تھی، وہ قسمیں بھی مجھے یاد ہے، نہ جانے تمہیں یاد ہے یا نہ یاد ہے۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے فرماتے، انہیں یاد دلاتے ہیں کہ جو کبھی کبھار آپ مجھ پہ وہ لطف و کرم سے نوازتے تھے، جو مجھے تم اپنے لطف و کرم سے نوازتے تھے اور میرے حال دل پر کرم فرماتے تھے، میرے حال دل پر آپ کی مہربانیاں ہوتی تھی، مجھے وہ کچھ یاد ہے، ذرا ذرا مجھے وہ کچھ یاد ہے، نہ جانے تمہیں یاد ہے یا نہ یاد ہے۔ یعنی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں جو لطف اور کرم کی جو نظریں آپ کی مجھ پر ہوتی تھی، مجھے ان سے نوازتے تھے، وہ میرے حال دل پر آپ کی نظر تھی، آپ کی مہربانیاں تھی، مجھے وہ سب عنایتیں یاد ہیں، نہ جانے مجھے کچھ وہ عنایتیں یاد ہے، نہ جانے تمہیں وہ عنایتوں کی کچھ خبر ہے یا انہیں بھول گئے ہو۔ وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں، یعنی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے وہ شکوے شکایتیں ہوتی تھی، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے، جو وہ گلے شکوے کرتے تھے اور وہ مزے کی باتیں، مزے لے لے اپنی مزے کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے روٹھنا، وہ ایک دوسرے سے روٹھے بیٹھنا اور روٹھنا، وہ مجھے سب یاد ہے، تمہیں یاد ہے یا نہ جانے تمہیں یاد ہے یا نہ یاد ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے شکایتیں کرنا، گلے شکوے کرنا اور مزے کی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ روٹھنا، ایک بات پر روٹھنا، مجھے وہ سب یاد ہے، نہ جانے تمہیں یاد ہے یا کہ نہ یاد ہے۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی اپنے محبوب سے فرماتے، انہیں یاد دلاتے، جب کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے، روبرو یعنی فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بیٹھتے تھے، تو جو ہمارے بیچ میں وہ اشاروں میں باتیں ہوتی تھی، اشاروں میں جو ہم گفتگو کرتے تھے ایک دوسرے سے، ان باتوں کا اور اسی گفتگو، خاموش گفتگو میں، اسی اشاروں والی گفتگو میں جو ہم اپنے دل کا حال بیان کرتے تھے، مجھے وہ سب یاد ہے، تمہیں یاد ہے کہ نہ یاد ہے۔ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو یہاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں، جب کبھی بھی آپ کو میری بات بری لگتی تھی، اے میرے محبوب، جب کبھی بھی آپ کو میری بات بری لگتی تھی، تو تم بات کو مکمل کرنے سے پہلے ٹوکنے کے انداز میں بول پڑتے تھے، یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے کرتے تھے، بات کو مکمل ہونے سے پہلے ٹوکنے کے انداز میں کچھ بات کسی بات کو کہہ دیتے تھے، یعنی وہ آپ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا جب بھی آپ کو میری کوئی بات بری لگتی تھی۔ غرض کہ شاعر ان اشعار میں اپنے محبوب کو ماضی کی یاد دلاتے ہیں، جو ان کے ساتھ ماضی میں ان کے ساتھ گزرتا
گزرا تھا وہ اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے محبوب کو۔ تو یہاں سے پہلے ہی ہوئے اتفاق سے گر بہم، تو وفا جتانے کو دم بدم، گلائے ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اقربا سے مراد قرابت دار نے، رشتہ دار، آشنا، یعنی کبھی اتفاق سے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے، جب ہمیں موقع ملتا تھا اتفاق سے، تو ہم اپنی وفاؤں کو جتانے ہر وقت اپنی وفاؤں کو جتانے میں لگ جاتے تھے۔ کبھی میں اپنے محبت کو جتاتا تھا، کبھی میرا محبوب، یعنی اپنے رشتہ داروں کے گلے شکوے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان، یعنی تانوں کو دہرا کر اپنی وفاداری کو جتاتے تھے، اپنی وفاداری کو پیش کرتے تھے۔ کبھی میں محبوب کے رشتہ داروں کی ڈانٹ ٹپڑ اور لان تان کا اظہار کرتا تھا اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتا تھا، اور کبھی محبوب اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی دور گزرا ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جب ہمیں ایک دوسرے کی چاہت تھی، جب ہم ایک دوسرے کی چاہتے، جب ہم دونوں کا راستہ ایک تھا۔ کبھی یعنی جب ہم آپ کے واقف تھے، آشناؤں میں تھے، جب ہم آپ کے واقف لوگوں میں سے تھے، جب آپ ہمیں جانتے تھے، جب آپ سے ہماری آشنائی تھی، تو وہ باتیں بھی مجھے یاد ہے۔ تمہیں یاد ہے یا نہ یاد ہے؟ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ غزل کے مقطع میں مومن فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب کبھی آپ بھی مجھے اپنے آشناؤں میں گنتے تھے، اپنے قریبی ساتھیوں میں گنتے تھے، میری وفاؤں کو تسلیم کرتے تھے، میں وہی مومن ہوں، یعنی میں کوئی دوسرا نہیں ہوں، میں نہیں بدلا ہوں، میں وہی غم میں مبتلا مومن ہوں، میں بدلا نہیں ہوں، میں وہی مومن ہوں جسے آپ کبھی اپنا سمجھتے تھے، جس کی وفاداری آپ کو کبھی تسلیم تھی۔ مجھے وہ سب باتیں یاد ہے، نہ جانے تمہیں وہ باتیں یاد ہے، میری وہ محبت یاد ہے یا بھول گئے ہو۔ تو اس طرح سے غزل مکمل ہوئی ہے۔ تو اگلے ویڈیو میں دوسری غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔